آپ دیکھ رہے ہیں دی انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ مذہب اور سائنس، اس معاملے پر سوشل میڈیا پر جہاں ایک طویل بحث ہو رہی ہے، وہیں پر قومی اخبارات میں بھی کچھ کالم لکھے گئے ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس کے پیش نظر جو سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مذہب اور سائنس کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو مذہبی فکر رکھنے والے افراد ہیں وہ اس کرونا وائرس کو عذاب الہی اور ایک بڑی آزمائش قرار دے رہے ہیں، اور وہ دعا و مناجات کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رجوع اللہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آ کر دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ اس عذاب سے دنیا چھٹکارا پا سکے۔ لیکن وہیں پر جو اعتقاد رکھتے ہیں سائنس پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب مذہبی فکر رکھنے والوں کو بھی سائنس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے اور وہ سائنس کی لیبارٹریوں سے ساری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے مذہبی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں مذہب اور سائنس دونوں انسان کے لیے لازم ہیں۔ اگر سائنس انسان کو جسمانی طور پر سکون فراہم کر رہی ہے تو وہیں پر مذہب انسان کو روحانی طور پر تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو اس لحاظ سے مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کے بجائے دونوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے کہ جب یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی تو اس کے بعد لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور ایک بڑی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس کے جو متاثرہ افراد ہیں انہیں تنہائی میں رکھا جائے، قرنطینہ کیا جائے، کیونکہ یہ بیماری چھونے سے پھیل رہی ہے، اور ان کو علیحدہ رکھا جائے۔ لیکن کوئی ویکسینیشن ابھی تک تیار نہیں ہوئی، انہیں علیحدہ رکھا گیا ہے، تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور اس ذریعے سے انہوں نے شفاعت پائی ہے۔ تو یہ بھی تو توکل اللہ کی ایک قسم ہے کہ ایک شخص کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھ دیا جائے اور اسے وہیں پر بنیادی ضروری اشیاء فراہم کی جائیں، اور اسے کہا جائے کہ تم نے 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن یہاں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر باہر آنا ہے۔ تو اس ذریعے سے وہ شخص جو ہے وہ تندرست ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس میں صرف 3% وہ افراد ہیں جو اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں اور وہ لقمہ اجل بنتے ہیں، البتہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے بچ جاتی ہے۔ اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور اب تک جو دنیا میں ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ 10,000 سے زائد ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 3% لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو کر لقمہ اجل بنتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ابھی تک اس حوالے سے کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی، احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں وہ تنہائی اختیار کریں۔ صرف اور صرف دواؤں سے انسان ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان تندرست ہوتا ہے اور توکل اللہ کر کے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے شفا بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملے پر تحقیق بھی کی جا رہی ہے کہ وائرس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے اور کیسے جو انسان ہے وہ اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس ہو یا مذہب ہو، انسان سائنس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی مذہب کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ دونوں میں اعتدال ضروری ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے تو پھر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں بھی بہت سے ایشوز پر بحث ہوتی ہے، لیکن یہ بحث پھر آخرکار جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو مختلف نقطہ نظر رکھنے والے افراد اعتدال کے بجائے انتہا پسندی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور پھر انتہا پسندی ایسا ناسور ہے جو معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کرونا وائرس کے بچاؤ کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے، سائنس اور مذہب کو آمنے سامنے کھڑا کرنے سے گریز کیا جائے، دونوں انسان کے لیے ضروری ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے اور معتدل رہا جائے۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ میرا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔